बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, एक जानिब तो इमरान खान और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कुछ मामला तय होने की खबरें हैं, कुछ सूरत हाल को डिफ्यूज़ करने की खबरें हैं कि जनाब बर्फ़ पिघल रही है, मामला तय हो रहे हैं। लेकिन वहीं पर दूसरी जानिब मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के खिलाफ तबले जंग भी बजा रही है और अपने तमाम तर प्लान्स को वो लेकर चल रही है कि अगर इमरान खान कहीं पर खराबी करते हैं तो उनको दोबारा जेल में डाला जा सके या फिर उनकी जुबान को बंद किया जा सके। तो एक बहुत बड़ी खबर लेकर जनाब आपकी खदमत में हाजिर हुआ हूं कि तौहीन जनरल आसिम मुनीर इमरान खान पर एक नया मुकदमा दर्ज करने की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। एक नया मुकदमा, एक नई सूरत हाल, एक नया चैलेंज। और अब की बार वो ट्रायल जो है वो आम अदालत के अंदर नहीं चलेगा, ना वो अडेरा जेल की अदालत में चलेगा, बल्कि जनाब मिलिट्री कोर्ट्स लग चुकी हैं। बहुत बड़ा तसादुम, बहुत बड़ी जंग, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो मैं आपके सामने मुकम्मल तफसीलात जो हैं वो बमा हकाइक और बमा सबूत रखूंगा। और फिर दूसरी खबर पर हमने बात करनी है मुराद सईद के हवाले से जो तशवीशनाक खबरें आ रही हैं। मुराद सईद जो हैं वो इस वक्त कहाँ पर हैं, और फिर इमरान खान साहब ने मुराद सईद के हवाले से हंगामी पैगाम जो है वो जारी कर दिया है। तो इस हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके सामने रख दूंगा कि इमरान खान ने मुराद सईद को क्या पैगाम अडेरा जेल से जो है पहुंचा दिया है। तीसरी खबर है असद उमर के हवाले से कि असद उमर जो है उनकी आज एक हंगामी मुलाकात हुई है, अहम तरीन मुलाकात हुई है। दबंग वापसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में होने जा रही है। तो वो मामला और माजरा क्या है, इस हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके सामने रखनी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, इमरान खान साहब जो हैं वो बार बार ये बात कर रहे हैं कि 30 मई को मेरा सुप्रीम कोर्ट में मैच है। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के वकला ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये दरख्वास्त दायर कर दी है कि इमरान खान जाती हैसियत में फिजिकल अपेयर होना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। अब जाहिर है चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब जो हैं आप सबको पता है कि वो कहाँ से फैसले लेते हैं, कहाँ से उनको ऑर्डर्स मिलते हैं, कहाँ से डिक्टेशन मिलती है। तो आइन और कानून उस शख्स की नज़र में कुछ नहीं है। उस शख्स की नज़र में नौकरी है और वो नौकरी बड़े आबोताब से कर भी रहा है और वो अपने आकाओं का गुलाम भी है, गुलामी भरपूर तरीके से वो कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है जनाब। फिर इमरान खान साहब जो हैं अब उनको जो है कोर्ट में अपीयर हो रहे हैं वाया वीडियो लिंक भी अगर हो तो वो बहुत बड़ी बात है कि एक तस्वीर ने इमरान खान साहब की जो तबाही मचा कर रख दी कि रियासत के पूरे बयानियों को उड़ा के रख दिया। तो अब हुआ ये कि पहले तो सुप्रीम कोर्ट में मोबाइल ले जाने पर पाबंदी आयद कर दी। अब पैमरा ने एक नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया। पैमरा ये कहता है कि अदालती कार्रवाई को आप रिपोर्टर रिपोर्ट भी नहीं कर पाएंगे। जो वहां पर कार्रवाई चल रही होगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, अब रिपोर्टर्स उनको रिपोर्ट नहीं कर पाएंगे, चाहे इस्लामाबाद हाई कोर्ट कोई भी हो, साइफर केस हो, कोई केस भी हो, वहां पर रिपोर्टर्स जो हैं वो कार्रवाई को मीडिया पर आकर रिपोर्ट नहीं कर पाएंगे। ये पाकिस्तान के अंदर एक जुडिशल मार्शल लॉ जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से लगाया जा रहा है और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की जानिब से लगाया जा रहा है कि इन्होंने जस्टिस मुनीर को भी पीछे छोड़ दिया। इस कदर नौकरी यार, क्या आप पाकिस्तान के लिए क्या कुछ करने की कोशिशें कर रहे हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इसके ऊपर रद्द-ए-अमल भी सामने आ चुका है। पैमरा की जानिब से अदालती कार्रवाई की रिपोर्टिंग पर पाबंदी आयद करने का मामला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पैमरा का इक़दाम आज़ादी सहाफ़त और अदलिया की आज़ादी पर हमला करार दे दिया है। कभी सोशल मीडिया के कानून बनाए जा रहे हैं, कभी पीका लॉ लगा रहे हैं, कभी तौहीने हद तक इज्जत के कानून जो है वह पास कर रहे हैं, और फिर आपने कोर्ट रिपोर्टिंग पर पाबंदी लगा दी है। ये मार्शल लॉ के दौर में भी नहीं हुआ। मार्शल लॉ के दौर में कोई सहाफ़ी जो शायर हैं वो अगवा नहीं हुए बल्कि गिरफ्तार हुए थे, और हमारे ये सिविल दौर में सहाफ़ी अगवा हो रहे हैं। एक सहाफ़ी को मार दिया अभी कल परसों, और फिर जनाब हमारे जैसे सहाफ़ियों को उठाया जाता है, गिरफ्तार किया जाता है, अगवा किया जाता है। और शायर अहमद फराज जो है वो भी अगवा हैं, अभी तक कुछ पता नहीं है कहाँ पर हैं। ISI ने कह दिया कि जनाब हमारे पास मौजूद नहीं है। अब जनाब ये जो है वो सहाफ़त के ऊपर भी हमलावर हो रहे हैं, ये पाकिस्तान पर हमलावर हो रहे हैं। ये कैसे गद्दार हमारे पर मुसल्लत हैं कि आप रजीम चेंज ऑपरेशन करके आप पाकिस्तान में करना क्या चाह रहे हैं यार, हमें समझ नहीं आ रही कि हम तो हमारे समझ से भी ऊपर की गेमें बन गई हैं कि इमरान खान को निकाल कर चले, आप कोई तो हुकूमत लाते जो चर्च की बात काम करते हैं। आपने इन कठपुतलियों को इस वजह से मुस्तरद कर दिया कि आपकी गिरफ्त जो है वो हुकूमत के ऊपर मजबूत रहे, कि आपकी ताकत को कुछ चैलेंज ना कर पाए। लेकिन आप जितनी भोंडी हरकतें कर रहे हैं अवाम की नजर में उतना कर रहे हैं, अवाम आपसे नफरत करना शुरू हो चुकी है। आप जितने भी काम कर रहे हैं, कभी ख्वाजा सराओं को जनाब रैलियां निकालने की कोशिशें करते हैं कि जनाब आप पाक फौज के हक में नारे लगा दें, कभी कुछ कर रहे हैं। अगर बात यहाँ तक आ गई ख्वाजा सराओं तक, तो खुदा की कसम आप माफी मांग लें। आपको माफी मांगने की जरूरत है, आपको अपना किबला दुरुस्त करने की जरूरत है।
تو یہ پاکستان تحریک انصاف نے اس کے اوپر اپنا رد عمل جاری کیا ہے۔ تو اس وقت یہ لڑائی بڑی خطرناک ہوتی چلی جا رہی ہے۔ 4 دن عمران خان کے لیے بڑے عام ہیں۔ 28 مئی سائفر کیس جو ہے وہ اس کا فیصلہ ہو جائے گا، 29 مئی کو تنگا کیس کا محفوظ فیصلہ جو ہے وہ سنایا جائے گا، 30 مئی کو خان سے سپریم کورٹ میں پیش ہو رہے ہیں، 31 مئی کو القادر ٹرسٹ کیس ہے۔ تو اگلا ہفتہ عمران خان کے لیے انتہائی اہم ہے۔ اور آپ کو ایک اور بڑی خبر دینا چاہتا ہوں کہ شاندانہ گلزار صاحبہ جو ہیں وہ جناب پارٹی رہنماؤں کے اوپر تنقید بھی کر رہی تھی، ان کی کچھ لڑائیوں کی خبریں چل رہی تھیں، خان صاحب نے ان کو بے تحاشا بار بلایا، وہ خان سے ملنے نہیں جا رہے تھے۔ اب شاندانہ گلزار بڑی کریڈیبل ہے، میں نے پاکستان تحریک انصاف کی، تو ان کے بارے میں مسرت جمشید چیمہ صاحبہ جو ہیں انہوں نے بھی کہا کہ جناب یہ جو شاندانہ گلزار ہیں وہ ان کی پارٹی میں واپسی کا راستہ ہموار نہیں ہونے دے رہے۔ اب ظاہر ہے جناب انہوں نے سوال اٹھایا کہ جناب ہمیں تو ابھی تک بولنے کی اجازت نہیں ہے، شاندانہ گلزار کیسے بول رہی ہیں؟ جنم کا سن تھا مسرت جمشید چیمہ صاحبہ کا۔ تو آج جناب اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب کی ملاقات ہوئی ہے شاندانہ گلزار صاحبہ سے، اور عمران خان صاحب سے شاندانہ گلزار نے اپنے تحفظات خان صاحب کے سامنے رکھے، جس پر عمران خان نے واضح کیا کہ پارٹی کے تمام فیصلے جو ہیں ان کی ہدایت کے مطابق ہوتے ہیں، اور پارٹی کے رہنماؤں پر تنقید کرنے سے اختلافات جنم لیتے ہیں جسے اجتناب برتنا چاہیے۔ خان صاحب نے کہہ دیا کہ آپ جو ہے پارٹی رہنماؤں پر تنقید نہیں کریں گے۔ دوسرا، آپ ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر جو خواتین جیلوں کے اندر ہیں جیسے یاسمین راشد صاحبہ، سنم جاوید، عالیہ حمزہ، ان کے حوالے سے آپ آواز اٹھائیں گی اور خواتین کے حقوق کے لیے آواز اٹھائیں گی، نہ کہ آپ اپنی پارٹی کو پرچم چڑھ دیں۔ خان صاحب نے بڑا اچھا فیصلہ کیا۔ تو جناب اب کچھ اور خبروں کی جانب جو ہے بڑھتے ہیں۔ اسد عمر صاحب جو ہیں ان کی پاکستان تحریک انصاف میں دبنگ واپسی ہو گئی ہے۔ وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ جناب وہ واپس نہیں آئیں گے، انہوں نے سیاست چھوڑ دی ہے، لیکن جب ان سے سوال یہ ہوتا تھا کہ آپ پاکستان تحریک انصاف چھوڑ چکے ہیں تو وہ کہتے کہ جناب نہیں، میں نے پی ٹی آئی نہیں چھوڑی بلکہ میں نے سیاست چھوڑ دی۔ پی ٹی آئی تو میں تب چھوڑتا نا کہ میں کسی اور پارٹی میں جاتا۔ اب ان کا سٹانس بڑا کلیئر ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف میں جو ہے واپس آئیں گے جب حالات جو ہیں بہتر ہوں گے۔ تو اب آپ کو میں ایک تصویر جو ہے وہ دکھانے جا رہا ہوں، آپ سکرین کے اوپر جناب یہ تصویر دیکھ رہے ہوں گے۔ اسد عمر صاحب کی تحریک انصاف کے جنرل سیکرٹری عمر ایوب خان سے ملاقات ہوئی بڑے عرصے کے بعد، جب سے اسد عمر صاحب نے پارٹی چھوڑی تقریباً 1 سال ہو گئے ہیں، تو اس کے بعد ان کی یہ پہلی ملاقات ہے، اور اس ملاقات میں ان کو انتہائی خوشگوار موڈ میں دیکھا جا سکتا ہے۔ کیا پاکستان تحریک انصاف میں ان کی واپسی کا سفر شروع ہو چکا ہے؟ تو اسد عمر بڑے کریڈیبل جناب پولیٹیشین بھی ہیں، عمران خان صاحب ان کی بہت عزت کرتے تھے اور کرتے بھی ہیں۔ اسد عمر صاحب واپس آ جائیں گے، اور پھر آج خبر مجھے یہ بھی موصول ہوئی ہے فرق حبیب صاحب کے والد سے، انہوں نے کہا کہ میرے مستقبل کا فیصلہ عمران خان نے کرنا ہے، یعنی کہ یہ بچپن سے جو ہے وہ فرق حبیب صاحب خان صاحب کے ساتھ ہیں، لیکن شاید ان پر ایسا ظلم کیا گیا ہو، ایسی ان کو دھمکی دی گئی ہو، ایسے جو ان سے ظلم و بربریت کی داستان ہو، شاید وہ بتانا نہ چاہ رہے ہیں۔ وہ بھی اغوا ہوئے، وہ چھپے پر رہتے، ان کو اغوا کیا گیا، اغوا کے بعد ان سے پریس کانفرنس کروانے کی جیسے باقیوں نے کی ویسے بھی انہوں نے کر دی۔ ان کا اسکرپٹ تھوڑا تبدیل تھا، ان سے تھوڑی سخت باتیں کروا دی گئی، لیکن اس سے بات یہ بڑی واضح ہوتی ہے کہ جو فرق حبیب سے ہوا، جو ان سے پریس کانفرنس کروائی گئی، تو ظلم بھی اس کے اوپر بہت زیادہ ہوا۔ تو جناب جو پاکستان تحریک انصاف کے جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں نا، وہ جو بھونڈے جن کو واقعی طور پر لوڈے لپاڑے بیٹھ کر طرح طرح کے بھاشن جھاڑ رہے ہوتے ہیں کہ عمران خان اس کو واپس نہ لیں، عمران خان اس کو واپس نہ لیں۔ اگر آپ کی ماں بہن کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہوتا، کیا آپ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے؟ مجھے سادہ سوال کا جواب دیں کہ آپ کی نعوذ باللہ خدا نہ خواستہ، میں بڑے بصد احترام آپ سے بات کر رہا ہوں کہ آپ کی بہن ہے یا آپ کی گھر کی عورت، کوئی بھی عورت ہے، چھوڑے بہن بھاؤ میں بیٹی میں ان کی طرف نہیں جا رہا، کوئی بھی عورت آپ کے گھر کی ہے، آپ وہ اس کو آپ کے سامنے ننگا کر کے کھڑا کر دیں اور پھر کہیں کہ عمران خان کے حق میں بات کرو، آپ کریں گے؟ آپ پہلے اپنی پرائیویسی کو سیکیور کریں گے، آپ پہلے اپنے گھر کی عزت کو سیکیور کریں گے، پھر جا کر آپ سیاست کریں گے، پھر جا کر آپ صحافت بھی کر لیں گے۔ تو انہوں نے بہتر طور پر سمجھا کہ وہ اپنے گھر کی عزت کو سیکیور کریں گے، پھر انہوں نے پریس کانفرنس کر دی۔ خان صاحب نے جناب جو علی زیدی ہیں ان کو جیل میں پیغام بھی پہنچایا تھا کہ آپ پریس کانفرنس کر کے جو ہے گھر چلے جائیں، تو بہت سارے لوگوں کو خان صاحب نے کہا کہ آپ پریس کانفرنس کریں اور گھر چلے جائیں، بعد میں آپ کا معاملہ جو ہے وہ دیکھ لیا جائے گا۔ تو پاکستان تحریک انصاف کے جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، ان کو بات کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے، یہ کسی کو نہیں چھوڑتے، ہر شخص کی عزت پامال کرنا شروع کر دیتے ہیں، اپنی پارٹی کے لوگوں کی عزت پامال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو خدا کا واسطے جناب آپ تنقید کو برداشت کریں، آپ جناب جو ہے وہ منہ اٹھاتے ہیں، بات کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو ایسے ریاست نہیں چلا کرتی، آپ کے باپ کا ملک بھی نہیں ہے کہ آپ آئیں گے ایسے باتیں کرنا جو ہے شروع کرتے ہیں۔ تو خیر جناب پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کے لیے آواز اٹھائیں، ان کی جو ہے وہ رہائی کے لیے آواز اٹھائیں، تو یہ بہتر ہوگا بجائے اس سے کہ اپنی پارٹی کے لوگوں کو اوپر جو ہے وہ چڑھنا شروع کرتے ہیں۔ مراد سعید کے حوالے سے جناب میں بڑی امپورٹنٹ خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ جناب حماد اطہر صاحب جو ہیں واپس آ گئے، حماد اطہر صاحب کی روپوشی تقریباً 1 سال کے بعد ختم ہو گئی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ مراد سعید جو ہے وہ کب واپس آئیں گے؟ میاں اسلم اقبال صاحب بھی کبھی آپ کو چند دنوں کے اندر نظر آ جائیں گے۔ مراد سعید کی روپوشی ختم ہونے سے حوالے سے خبریں آ رہی تھی کہ عمران خان نے کہہ دیا کہ مراد سعید بھی واپس آ جائیں گے۔ ابو ذر سلمان نیازی عمران خان کے وکیل ہیں، تو وہ آج عمران خان صاحب سے ملے،
تو انہوں نے کہا کہ میری جو آخری ملاقات عمران خان سے ہوئی ہے انہوں نے بڑی سختی سے زور دیتے ہوئے کہا کہ مراد سعید کو ابھی تک انڈر گراؤنڈ رہنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ واقعی طور پر پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کی ایکسائٹمنٹ کا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں، ہمیں پتہ بھی ہے کہ وہ بڑے ایکسائٹڈ ہیں کہ جناب وہ واپس آئیں، لیکن ان کو شدید ترین زندگی خطرات کا سامنا ہے کہ کبھی بھی وہ واپس آ گئے تو ان کو جان سے مار دیا جائے گا۔ نہ صرف وہ واپس آئے بلکہ اگر ان کی کوئی ویڈیو بھی سامنے آ گئی جس میں ان کی کوئی سفید دیوار ہو، چاہے کوئی پردہ لگا ہو، مراد سعید کو وہاں سے بھی مار دیا جائے گا، اس قدر ان کی جان کو خطرہ ہے۔ تو اس وجہ سے عمران خان صاحب نے کہا کہ آپ کی نہ تصویر ہونی چاہیے نہ آپ کی ویڈیو ہونی چاہیے، آپ چپ چاپ وہاں پر بیٹھے اور آپ جو ہے وہ بھی انڈر گراؤنڈ رہیں، اور جب وقت آئے گا تو آپ کو واپس آنا ہوگا، لیکن آپ کو تھوڑا سا انہوں نے کہا کہ تھوڑا سا اور مزید انتظار کرنا ہوگا، اور انشاءاللہ ہم ان کا جو ہے ان کو خوش آمدید بھی کہیں گے، لیکن ان کی زندگی اور ان کی جو سیکورٹی ہے، جو سیفٹی ہے، وہ ہماری پہلی پرائیورٹی ہے۔ تو اس وجہ سے آپ کو تھوڑا اور انتظار کرنا پڑے گا۔ بزرگ سلمان نیازی عمران خان کے وکیل نے مراد سعید کے حوالے سے یہ خبر شیئر کی ہے کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ آپ ابھی تک جو ہے وہ انڈر گراؤنڈ رہے، ان کی جان کو شدید ترین خطرہ ہے، ان کو کبھی بھی اور کسی وقت جو ہے وہ مار دیا جائے گا۔ یہ آرڈرز بھی جاری ہو چکے تھے کہ مراد سعید یا تو زندہ حالت میں ہمارے پاس لایا جائے یا ان کو مار کر اس کی لاش کو ہمارے سامنے لایا جائے۔ تو یہ اس قدر جو ہے وہ سنگین ترین صورتحال ہے۔ ارشد شریف قتل کیس میں جناب ان کو بڑے تھریٹس ملے، اور پھر 9 مئی سے پہلے جناب وہ روپوش ہے، 9 مئی سے پہلے ان کی جان کو خطرہ تھا۔ اب اسد عمر صاحب کے حوالے سے بات ہوگی۔ توہین جنرل عاصم علی کپتان پر ایک نیا مقدمہ جو ہے وہ تیار ہوا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا بھی تھا، خبر بھی دی تھی کہ پنڈی کانسپائریسی کیس عمران خان صاحب کے اوپر ایک نیا مقدمہ ہو جائے گا، اور آرٹیکل 6 کے تحت خان کے اوپر غداری کا مقدمہ، اس کو دھمکی دی جا رہی ہے کہ خان کو اس کیس کے اندر پھانسی تک کی سزا بھی ہو سکتی ہے۔ اب جناب میں نے آپ کو خبر دی، اس کے بعد بہت سارے لوگوں نے جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنانا شروع کر دیا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، اس طرح کی خبریں، اور اس خبر کی تصدیق کی گئی۔ نصرت جاوید پاکستان کے انتہائی بزرگ صحافی ہیں، انہوں نے اس خبر کی تصدیق کی۔ باقی طور پر عمران خان کے اوپر پنڈی کانسپائریسی کیس بنایا جا رہا ہے۔ آج جناب اس خبر کی تصدیق کی گئی ہے امیر عباس کی جانب سے۔ سینئر صحافی ہیں، وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ عمران خان پر نیا مقدمہ قائم ہونے والا ہے۔ عمران خان نے جو چیف کے خلاف جو بات کی تھی، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر مجھے اور میری بیوی کو کچھ ہوا تو اس کے ذمہ دار جنرل عاصم علی صاحب ہوں گے۔ ٹیلی گراف میں جو آرٹیکل لکھا، جو انہوں نے صحافیوں سے بات کی، تو عمران خان کے اوپر اب وہ بات کرنے پر ایک نیا مقدمہ ان کے ذرائع کے مطابق قائم ہونے جا رہا ہے، اور اس مقدمے میں صحافیوں کو گواہ بنایا جائے گا۔ بہت سارے صحافی اس مقدمے میں گواہ بنیں گے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ مقدمہ ملٹری کورٹ میں چلایا جائے۔ تو وہ مقدمہ جب ملٹری کورٹس کے اندر چلے گا، ڈیفینیٹلی عمران خان صاحب کو پھر کتنی لمبی سزا دی جائے گی اور اپنی ذاتی انا کو جو ہے وہ تسکین پہنچائی جائے گی۔ تو یہ پلان اس وقت موجود ہیں جو جناب امیر عباس صاحب نے دعویٰ کیا۔ تک لیتے ہیں، اپنا خیال رکھیے گا، اور اس سے اپنے ناظرین بھی خیال رکھ رہے ہیں۔ اللہ نے کے بان پاکستان زندہ باد۔